السلام علیکم کلاس جی بیٹا، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اچھا بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹو کنگڈمز کلاسیفیکیشن سسٹم۔ یہ کلاسیفیکیشن کا سب سے پہلا ایک نظام تھا، سسٹم تھا جو بنایا گیا تھا۔ تو وہ بولتا ہے جی اٹ از دا اولڈسٹ سسٹم اینڈ کلاسیفائز آل آرگنزمس انٹو ٹو کنگڈمز پلانٹی اینڈ اینیملیا۔ یہ سب سے پرانا سسٹم ہے اور یہ تمام جانداروں کو دو گروپس میں یعنی دو کنگڈمز میں تقسیم کرتا ہے، ایک کو پلانٹی اور ایک کو اینیملیا کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اٹ، اس کے مطابق آل آرگنزمز دیٹ کین پریپیئر فوڈ فرام سمپل ان آرگینک میٹیریلز اینڈ دس کین اسٹور انرجی آر آٹوٹروفس اینڈ آر انکلوڈ ان کنگڈم پلانٹی۔ اس سسٹم میں بیٹا یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تمام جاندار جو اپنی خوراک کو سمپل ان آرگینک میٹیریلز کے ذریعے سے خود ہی تیار کر سکتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے اندر ہی خوراک کو پریپیئر کر سکتے ہیں اور انرجی کو بھی سٹور کر سکتے ہیں اندر ہی خود سے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہیں باہر سے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی پڑتی ہے، جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم لوگ باہر سے چیزیں حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ تو ایسا نظام نہیں ہے۔ تو وہ تمام جاندار جو اپنی خوراک خود سے اپنے اندر ہی ان آرگینک میٹیریلز کی مدد سے تیار کر لیتے ہیں اور انرجی کو بھی سٹور کر سکتے ہیں، اور انہیں آٹوٹروفس بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے رکھے گئے کنگڈم پلانٹی کے اندر۔ آٹوٹروفس کا مطلب ہوتا ہے ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہوں، یعنی اپنی باڈیز کے اندر ہی، ان کے اندر ہی کوئی ایسے نظام موجود ہوں۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، دا آرگنزمز دیٹ کین ناٹ سینتھیسائز دیئر فوڈ، جو اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے، اینڈ ڈپینڈڈ آن آٹوٹروفس، اور آٹوٹروفس پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی پودوں پر۔ عام طور پہ زیادہ تر پودے ہی ہوتے ہیں جو آٹوٹروف ہوتے ہیں، جو اپنی خوراک خود تیار کر لیتے ہیں، اور ادرز آر ہیٹروٹروفس اینڈ آر انکلوڈیڈ ان کنگڈم پلانٹی اینیملیا۔ تو دوسرے گروپ میں انہوں نے جو خاص چیز رکھی وہ یہ رکھی کہ وہ تمام جاندار جو اپنی خوراک کو خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ آٹوٹروفس پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، یعنی پودوں سے اپنی خوراک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حاصل کرتے ہیں، انہیں ہیٹروٹروفس بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام ہیٹروٹروفس کو کنگڈم اینیملیا یعنی اینیملز میں رکھا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دس سسٹم، بیکٹیریا، فنجائی اینڈ ایلجی ور انکلوڈیڈ ان کنگڈم پلانٹی۔ بس یہی غلطی ہے جی، یہ سب سے پہلا نظام تھا، اس میں غلطی یہ ہوئی کہ بیکٹیریا، فنجائی اور ایلجی، ان تینوں کو بھی پلانٹس میں ہی رکھا گیا۔ سم ٹیکسونومسٹ فاؤنڈ دس سسٹم unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like structure یعنی کلوروفل ہوتا ہے اس کے اندر، and animal-like heterotrophic mode of nutrition یعنی یہ کھانے پینے کا جو اس کا انداز ہوتا ہے وہ ہیٹروٹروفک ہوتا ہے، یعنی دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ یوگلینا خود خوراک نہیں بناتا، ٹھیک ہے جی؟ تو کچھ ٹیکسونومسٹ نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سارے جو یونی سیلولر آرگنزمز ہیں جیسے کہ یوگلینا ایک ہوتا ہے یونی سیلولر، بیکٹیریا وائرس کی طرح نا، یونی سیلولر ایک ہوتا ہے یوگلینا، یہ دونوں کریکٹرسٹکس رکھتا ہے، یعنی پلانٹس کی بھی، اس میں کلوروفل ہوتا ہے، فوٹوسینتھسس والا جو کلوروفل ہے، اور اس کا موڈ آف نیوٹریشن ہیٹروٹروفک ہے، یعنی جانوروں والا بھی۔ تو ایسے جاندار جن میں پودوں اور جانوروں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اس سسٹم میں کوئی نشاندہی یا کوئی بیان نہیں کیا گیا۔ دوسری بات،
सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे जानदारों का ज़िक्र नहीं मिलता जिनमें दोनों खसूसियात हों, लिहाजा ये सजेशन दी गई कि ऐसे जानदार जिनमें दोनों खसूसियात पाई जाती हों, पौधों और जानवरों की दोनों ही, तो उन्हें फिर एक तीसरे सिस्टम में रखना चाहिए, उनका एक तीसरा किंगडम बनाना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरा नक्स इसके अंदर ये उन्होंने बयान किया कि वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं और वो जानदार जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, इन दोनों का भी फ़र्क वाज़ह नहीं किया गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स तमाम वो सेल्स होते हैं बेटा जिन सेल्स में मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई साख्तें मौजूद होती हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक्स तमाम वो सेल जिनमें ये नहीं होती हैं, या शायद मैं उल्टा बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक के अंदर ये मौजूद होती हैं और प्रोकैरियोटिक के अंदर ये मौजूद नहीं होती। तो दो मसाइल थे मेजरली इसके अंदर। एक तो ये कि पौधे और जानवर दोनों की खूबियों वालों को भी बीच में एडजस्ट कर दिया गया, जो कि गलत बात है। और दूसरी बात है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स ये दो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, इनके बारे में कुछ बयान नहीं किया गया, ठीक है जी। तो इसलिए किंगडम जो 2 किंगडम सिस्टम है इसे जल्दी ही रद्द कर दिया गया था। आपने देखा इनमें काफ़ी नकाइस हैं। पहला था कि इसको बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांट में रखा गया, जबकि इन्हें प्लांट नहीं कहना चाहिए। दूसरा था कि यूग्लिना जैसे जानदार जिनमें दोनों करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जानवरों और पौधों वाली, इन दोनों को भी सही तौर पे इनको भी नहीं बयान किया गया, इनका कोई ज़िक्र नहीं किया गया इसके अंदर। और तीसरी बात है कि इस सिस्टम में एक और चीज़ को भी इग्नोर किया गया कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी डिफरेंट करके नहीं दिखाया गया, उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जबकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का लेसन था। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।